بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرے منہ پر پڑنے والے تھپڑ نے میرے ہوش گم کر دیے تھے۔ میں دور جا گری تھی۔ جمشید کا یہ روپ تو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جمشید نے مجھے بالوں سے پکڑا اور مین گیٹ کی طرف دھکا دیا، کہنے لگے دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، آئندہ میں تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہوں گا۔ میں جمشید کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی اور میرے سامنے کھڑی میری نند ہمنا نقلی آنسو آنکھوں سے صاف کر رہی تھی۔ اس کی مکاری آج بھی کام آ گئی تھی اور میری سچائی پر اب بھی کسی کو بھروسہ نہیں تھا۔ میں جمشید کی منت سماجت کرنے لگی کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن وہ تو کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ میری زندگی میری نند نے تباہ کر دی تھی۔ آج سوچتی ہوں تو اپنی گزری ہوئی زندگی کی تلخیاں اور اذیت سوچ کر میری آنکھیں بھر آتی ہیں۔ یہ بات ان دنوں کی ہے جب میری شادی ہوئی تھی۔ وہ رات میری زندگی کی بہت خاص رات تھی، یعنی میری شادی کی رات۔ جمشید کے ساتھ گزرے لمحات خوبصورت ترین لمحوں میں سے تھے۔ صبح میں کچھ شرمائی سی سب کے بیچ میں جمشید کے ساتھ بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ وہ سب کی نظروں سے بچ کر میرے کان میں کچھ ایسی سرگوشی کر جاتے کہ میرا چہرہ شرم سے سرخ ہونے لگتا۔ میرا سسرال صرف 4 افراد پر مشتمل تھا، ساس، سسر، جمشید اور اس کی ایک ہی بہن تھی جو ماں باپ کے ساتھ بھائی کی بھی لاڈلی تھی۔ رات جمشید نے مجھ سے یہی کہا تھا، ہمنا ہم سب کی لاڈلی ہے، اس لیے اسے پیار محبت سے رہنا۔ مجھے بھلا اس بات سے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ جمشید ناشتے کے بعد دوستوں میں باہر چلے گئے، ساس رشتہ داروں میں جا بیٹھی اور میں ہمنا کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ وہ BA کے آخری سال میں پڑھتی تھی، لیکن لاڈلی بنی رہتی تھی جیسے چھوٹی سی بچی ہو۔ میں اس سے اس کے کالج کے بارے میں پوچھنے لگی۔ باتوں باتوں میں ہی ہمنا نے مجھ سے ایسی بات کہہ دی کہ میں دنگ سی رہ گئی۔ ایسی بات جو رات کو میرے اور جمشید کے بیچ ہوئی تھی، لیکن وہ ہمنا کو کیسے پتہ چل سکتی تھی؟ کہنے لگی بھائی کو رات کو بس آپ کے چہرے کا ڈمپل ہی اچھا لگا ہے، حالانکہ آپ کا تو چہرہ بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ یہ کہہ کر وہ مجھے حیران و پریشان چھوڑ کر میرے پاس سے اٹھ کر چلی گئی۔ میں اسے ہونکوں کی طرح سے دیکھ رہی تھی۔ اسے کیسے معلوم کہ جمشید نے سب سے پہلے میرے گال پر پڑنے والے ڈمپل کی تعریف کی ہے؟ رات ولیمے پر نہ جانے کیوں میں کچھ متذبذب سی ہوتی رہی کہ نہ جانے ہمیں وہ کہاں سے دیکھتی ہے۔ اگر ایسا کرتی بھی ہے تو یہ تو بہت شرم والی بات ہے۔ کمرے کی کھڑکی جمشید خود بند کر کے لاک کرتے تھے، پھر اس کے سامنے پردے گرا دیتے تھے۔ اس کے علاوہ تو ایسی کوئی جگہ نہیں تھی۔ پھر مجھے لگا کہ کہیں کوئی ایسا ہول تو نہیں جہاں سے کان لگائے وہ ہماری باتیں سنتی ہو، لیکن میری نظر سے ایسا کچھ بھی نہیں گزرتا تھا۔ لیکن نہ جانے کیوں دل کی خواہش کے باوجود میں نے جمشید کو اپنی تعریف کرنے سے منع کر دیا۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن مجھے سب کچھ انسیکیور سا محسوس ہوتا تھا۔ میں جمشید کے قریب جانے سے بھی گھبرانے لگی تھی۔ وہ مجھے یوں گھبرایا ہوا دیکھ کر سمجھے کہ میں ہچکچاہٹ کا شکار ہو رہی ہوں، اس لیے میری خاطر کروٹ بدل کر سو گئے۔ لیکن مجھے صبح یہ اپنی بے وقوفی سی لگی۔ میں نے خود کو جھٹکا کہ میرا وہم ہی ہوگا۔ بھلا ہمنا کو ان باتوں کی کیا خبر ہو سکتی ہے؟ جمشید نے شادی سے پہلے میری تصویر دیکھ کر میرے ڈمپل کی تعریف بہن کے سامنے کی تھی، لیکن بات ایک دن کی نہیں تھی۔ ہمنا ہر دوسرے تیسرے دن کوئی ایسی بات کہہ دیتی جو ہم میاں بیوی کے بیچ میں ہوتی تھی۔ ایک بار میں نے ہمنا سے پوچھ ہی لیا تو وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی چھوڑیں بھی بھابی، آپ جان کر کیا کریں گی؟ میں نہ جانے کیوں اپنے کمرے میں ہوتے ہوئے بھی خود کو غیر محفوظ سمجھنے لگی تھی۔ اب میں اپنے کمرے کا تنقیدی جائزہ لینے لگی۔ کمرے میں بس ایک ہی کھڑکی تھی جو لاؤنج میں کھلتی تھی، جسے جمشید روز ہی رات کو بند کر دیتے تھے۔ باقی ایک روشن دان تھا جو باہر صحن کی طرف تھا، لیکن وہ خاصا اونچا تھا کہ اس تک پہنچنا ایک لڑکی کے بس کی بات نہیں تھی۔ لیکن پھر بھی میں نے رات کو ہی جمشید سے کہہ دیا کہ اس روشن دان کو بند کروا دے۔ مجھے نہ جانے کیوں خوف سا رہتا کہ ہمیں کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ میری بات پر وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی ہمارے گھر میں ایسا کوئی بھی نہیں جو ایسی گری ہوئی حرکت کرے گا، تم بھی عجیب باتیں کرتی ہو۔ جمشید میری بات کو ذرا بھی سنجیدہ نہیں لے رہے تھے۔ اب میں نے اس بات کا یہ حل نکالا کہ ہمنا کو صاف صاف ٹوک دیا کہ مجھ سے اس قسم کی باتیں نہ کیا کرے۔ اس کے بعد ہمنا نے مجھ سے بات کرنی چھوڑ دی۔
ایک بار میں اپنے کمرے کی صفائی کر رہی تھی جب مجھے گلدان کے پاس ایک کیمرہ سا نظر آیا۔ تو کیا وہ بے شرم لڑکی کیمرے سے میں دیکھتی ہے؟ اس سے پہلے کہ میں وہ کیمرہ اتارتی میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور ہمنہ اندر داخل ہوئی۔ تیزی سے میرے پاس آ کر وہ چھوٹا سا کیمرہ میرے ہاتھ سے چھینا اور غصے سے میرے کمرے سے باہر نکل گئی۔ مجھے اس کی ڈٹائی پر غصہ آنے لگا۔ کیسی بے شرم لڑکی ہے، کیسی بےہودہ سی بات ہے کہ وہ ہمیں دیکھتی ہے۔ وہ تو شکر ہے کہ ہم لائٹس بند کر کے سوتے تھے۔ میں نے رات کو جمشید کے آتے ہی ساری بات جمشید کو بتا دی، لیکن وہ میری یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ کہنے لگے تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، وہ کیمرہ نہیں ہوگا، کچھ اور ہوگا۔ میں نے کہا مجھے جھوٹا سمجھ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے نہیں، میں تمہیں جھوٹا نہیں سمجھ رہا، لیکن میری بہن ایسا کر ہی نہیں سکتی۔ صبح اٹھ کر جمشید نے یہ بات آمنہ سے پوچھی تو وہ رونے لگی۔ کہنے لگی بھابھی آپ کیوں اس قسم کی جھوٹی باتیں کر کے بھائی کی نظر میں میرا کردار خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہیں؟ میں اپنے بھائی سے بہت محبت کرتی ہوں اور آپ ان کے دل میں میرے لیے شک ڈال کر انہیں مجھ سے چھیننا چاہتی ہیں۔ بھائی اب میرے کمرے کی تلاشی لے لیں، چلے میرے ساتھ۔ وہ روتے ہوئے جمشید کا ہاتھ پکڑے اپنے کمرے میں لے کر جانے لگی۔ میری ساس نے بھی مجھ سے ہی کہا تھا کہ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ بات کو وہ کیسے بدل کے رکھ دیتی تھی، میں حیران سی رہ گئی تھی۔ میں نے اسے بات چیت بالکل بند کر دی۔ مجھے ہمنہ سے چڑ سی ہونے لگی تھی، اس لیے میں نے یہ سوچ کر مجھے ہمنہ سے دور ہی رہنا چاہیے، میں نے ہمنہ کے ساتھ اپنا رویہ بدل دیا۔ لیکن اور جو وہ اب کر رہی تھی اس سے تو میں اور بھی پریشان ہو کر رہ گئی تھی۔ ایک بار ڈنر کے لیے جمشید مجھے لے جانا چاہتے تھے، میں بہت خوش تھی، بڑے اہتمام سے تیاری ہوئی۔ ہم ابھی باہر گاڑی میں بیٹھ گئے جب ہمنہ فوراً سے باہر آ گئی اور جمشید سے کہنے لگی بھائی مجھے آپ لوگوں کے ساتھ باہر جانا ہے۔ یہ کہہ کر ہمنہ نے گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولا اور کہنے لگی بھابھی مجھے بھائی کے ساتھ آگے بیٹھنا ہے اور ہمیشہ بھائی کے ساتھ ہی بیٹھتی ہوں۔ یہ سن کر مجھے برا تو بہت لگا، بھلا یہ کوئی بات تھی؟ اول تو میاں بیوی کو شروع کے دن ایک دوسرے کے سنگ گزارنے چاہیے۔ ہمنہ کو تو ہمارے ساتھ آنا ہی نہیں چاہیے تھا، چلو اگر آ بھی گئی تھی تو کم از کم اتنا لحاظ تو ہونا چاہیے، میں اگر اپنے شوہر کے ہمراہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ ہی گئی ہوں تو وہ پیچھے بیٹھ جائے۔ اس سے زیادہ حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب جمشید نے ہمنہ کی بجائے مجھ سے کہا کہ تم پیچھے بیٹھ جاؤ، ہمنہ ہمیشہ میرے ساتھ ہی بیٹھتی ہے۔ میرا جی چاہا گاڑی سے اتر کر اندر چلی جاؤں کہ جاؤ اپنی بہن کو ہی لے جاؤ، مجھے تمہارے ساتھ جانا ہی نہیں ہے، لیکن میں نے ضبط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ میرے اندر تو ایک آگ سی لگ گئی تھی۔ میری شادی شدہ زندگی کے نئے نئے دن تھے جو ہمنہ کی وجہ سے برباد ہو رہے تھے۔ شادی کے بعد بس ایک ماہ ہی تو میاں بیوی کو ملتا ہے، پھر تو گھر کی ذمہ داریاں ایسے گلے پڑتی ہیں کہ جن سے جان چھڑائے نہیں چھوٹتی۔ پورے راستے ہمنہ ہی جمشید سے باتیں کرتی رہی۔ کھانا بھی میں نے بے دلی سے کھایا تھا۔ جمشید نے آئس کریم منگوائی، آئس کریم بھی وہ جمشید کے ہاتھ سے کھانے کی ضد کر رہی تھی اور اسے اپنے ہاتھ سے چمچ سے آئس کریم کھلاتے رہے، ہنستے رہے اور میں ایک خاموش تماشائی بن کر انہیں دیکھتی رہی، جیسے میرا وہاں ہونا اور نہ ہونا ایک برابر سا تھا۔ ایک تو میں جس گھر سے آئی تھی وہاں بھی سب سے چھوٹی تھی، لیکن میرے بھائیوں نے میرے ایسے ناز نخرے نہیں اٹھائے تھے، بلکہ اکثر تو ایسا ہوتا بھائی بھابھی کو لے کر گھومنے چلے جاتے اور اپنے چھوٹے بچے مجھے سنبھالنے کا کہہ جاتے۔ اگر کبھی میں بھائی سے یہ ضد کر بھی لیتی کہ مجھے بھی کبھی کبھی اپنے ساتھ لے جایا کریں تو امی مجھے ہی ڈانٹ دیتی، کہتی کہ شرم نہیں آئے گی شادی شدہ بھائی بھابھی کے ہمراہ جاتے ہوئے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے، میاں بیوی اپنی ہزار باتیں ہوتی ہیں، تم میں کیا عقل نام کی چیز نہیں؟ ایسے شوق اپنی شادی کے بعد اپنے میاں کے ساتھ پورے کرنا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میں جہاں بیاہ کر جا رہی ہوں وہاں بھی مجھے کبھی میاں کی سنگت نصیب نہیں ہوگی۔ اب تو ہمنہ نے ایک نیا تماشا پکڑ رکھا تھا۔ رات دیر تک وہ میرے کمرے میں بیٹھی رہتی، اپنے بھائی سے باتیں کرتی رہتی۔ ڈھکے چھپے لفظوں میں جمشید بھی ہمنہ سے کہتے کہ رات کا 1 بج رہا ہے، سو جاؤ جا کر، لیکن وہ دوسری بات شروع کر کے بیٹھ جاتی، یہاں تک کہ ہم دونوں کی آنکھیں نیند سے چور ہونے لگتی۔ صبح اٹھتے ہی جمشید جاب پر چلے جاتے، شام کو لوٹتے تو میں ان کے لیے چائے بنا رہی ہوتی۔ جب میں انہیں کمرے میں چائے دینے جانے لگتی تو ہمنہ میرے ہاتھ سے کپ چھین لیتی، کہتی آپ کھانا بنائیں، بھائی کو چائے میں دے آؤں گی۔ ایک دن میں نے بھی اس سے بحث شروع کر دی کہ تم رہنے دو،
جب میں جمشید کے لیے چائے بنا سکتی ہوں تو دے بھی خود آؤں گی۔ میرا لہجہ دن بہ دن ہمنا سے سخت ہونے لگا تھا۔ وجہ یہ تھی وہ میرے اور جمشید کے بیچ دیوار بنتی جا رہی تھی۔ میرا ہمنا سے اتنا کہنا تھا۔ میری ساس جو کہ کچن میں ہی کھڑی تھی ماتھے پر تیوری چڑھائے بولی، تم چائے بنا کر کیا احسان کرنے لگی ہو ہم پر؟ سب بیویاں اور بہویں یہ سب کام کرتی ہیں، اتنی سی بچی سے تم کس طرح کے لہجے میں بات کرتی ہو؟ تم نے 2 بول جمشید کے ساتھ پڑھوا کر خرید لیا ہے اسے، کیا خرچ ہے کہ چاہے ہمنا اپنے بھائی کو دے آئے؟ مجھے تو اپنی ساس کے تیور دیکھ کر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ مجھ سے بہت پیار سے بات کرتی تھی، لیکن آج تو ان کا انداز ہی نرالا تھا۔ میں نے کب شلف پر رکھ دیا، لیکن میں بھی دل میں پکا ارادہ کر چکی تھی کہ آج میں بھی نہیں سنوں گی جمشید کی۔ رات کھانے کے بعد میں کچن سنبھال کر جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جمشید کھانے کے بعد کچھ دیر اپنے گھر والوں کے ساتھ ضرور بیٹھتے تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ کچھ دیر سے آئے گے، اس لیے میں نے کمرے کی لائٹس بند کر دی اور لیٹ گئی۔ ظاہر ہے اب ہمنا بند لائٹس میں یہاں نہیں بیٹھے گی، بالآخر مجھے جمشید کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع بھی مل جائے گا، اور میں انہیں کہوں گی کہ وہ رات کو ہمنا اپنے کمرے میں مت بٹھایا کریں۔ مجھے لگا ابھی کچھ دیر میں جمشید آ جائیں گے، لیکن وہ نہیں آئے۔ آدھے گھنٹے کی بجائے 2 سے 2.5 گھنٹے گزر گئے، لیکن جمشید نہیں آئے۔ مجھے حیرت کے ساتھ ساتھ کوفت بھی ہونے لگی کہ جمشید ابھی تک آئے کیوں نہیں۔ میں خود ہی کمرے سے باہر نکل آئی۔ لانج بالکل خالی تھا۔ ہنسنے اور باتیں کرنے کی آوازیں ہمنا کے کمرے سے آ رہی تھیں۔ مجھے تو آگ سی لگ گئی تھی، کس قدر چلاک لڑکی تھی یہ ہمنا۔ میرے کمرے میں اندھیرا دیکھ کر وہ اپنے بھائی کو اپنے کمرے میں لے گئی۔ مجھے نہ جانے کیوں اس لڑکی کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ میں واپس اپنے کمرے میں بیٹھ کر اپنا جی جلانے لگی۔ پھر میں نے یہ حل نکالا کہ اس کا کہیں رشتہ کروا دیتی ہوں۔ میں نے اپنے میکے کے چند رشتے ہمنا کے لیے اپنی ساس کو لمبی لمبی تعریفوں کے ساتھ بتائے، جس پر سبھی سنجیدگی سے سوچنے لگے، لیکن ہمنا نے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگی میں ابھی شادی نہیں کروں گی۔ جمشید کہنے لگے جب تک ہمنا خود شادی کے لیے تیار نہ ہو جائے خود اس کے ساتھ زبردستی نہیں کریں گے۔ میں نے تو سوچا تھا یہ اب جلد میری زندگی سے نکل جائے گا، لیکن شاید میری قسمت ہی خراب تھی۔ انہی دنوں جمشید کا ایک کزن اٹلی سے پاکستان آیا تھا اور اس نے رہنا بھی ہمارے گھر پر تھا۔ میرے سسر کا سگا بھتیجا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ ہمنا کی شادی اس سے ہو جائے۔ جب یہ مشورہ میرے سسر اور ساس نے مجھ سے جمشید سے کیا تو میری خوشی کی تو کوئی انتہا نہ تھی کہ اچھا ہے ہمنا اٹلی چلی جائے گی، کئی سالوں بعد ہی لوٹا کرے گی۔ میرا دل اس دن جشن منانے لگا جب ہمنا کے لاکھ انکار پر بھی اس کی منگنی عاشر سے کر دی گئی۔ ابھی بھی عاشر ہمارے ہی گھر پر رہ رہا تھا۔ ہمنا ہر وقت غصے میں رہنے لگی تھی اور میرا دل روز خوشی کے شادیانے بجاتا تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ نازک سی نظر آنے والی لڑکی میرا اتنا بڑا تماشا بنا کر رکھ دے گی۔ عاشر اپنے آفس کی ایک برانچ جو کہ کراچی میں تھی، ملٹی نیشنل کمپنی تھی، اسی سلسلے میں کراچی آیا تھا۔ 3 مہینے اسے یہیں رہنا تھا، اس لیے اس کی کوشش یہی تھی کہ واپسی تک شادی کر کے ہمنا کو بھی ساتھ ہی لے جائے۔ جب ہمنا تک یہ خبر پہنچی اس نے تو رونا دھونا ہی مچا دیا کہ وہ اتنی جلدی شادی کبھی نہیں کرے گی۔ میرا تو دل اندر سے گھبرانے لگا کہ کہیں بہن کو روتا دیکھ کر بھائی کی محبت ہی نہ جاگ جائے اور رشتے سے انکار نہ ہو جائے۔ لیکن میرے سسر نے پہلی بار بیٹی کو اچھا خاصا ڈانٹا تھا کہ انہیں کوئی بحث نہیں چاہیے، بس شادی کی تیاریاں کرو۔ سسر کے سامنے تو جمشید کی بھی نہیں چلتی تھی۔ آج کل ہمنا منہ بنائے پھرتی رہتی تھی، اور تو اسے غصہ نکالنے کے لیے نہیں ملا تھا، اس لیے میرے کھانوں میں نقص نکالنے لگتی، میرے کاموں میں عیب نکالتی رہتی۔ حالانکہ مجھے یہ سب برا لگنا چاہیے تھا، لیکن مجھے برا نہیں لگ رہا تھا۔ مجھے تھا کہ 2 ماہ کی بات ہے پھر تو میں عیش کروں گی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا مجھ پر قیامت ہی ٹوٹ پڑے گی جب بھی ہمنا میرے کھانوں میں نقص نکالتی۔ عاشر یہ کہہ کر بات سنبھال لیتا کہ اتنا مزے کا کھانا تو بنایا ہے بھابی نے۔ وہ میری تھوڑی بہت تعریف کر دیتا تھا، بالکل رسمی سی۔ کچھ دنوں سے ہمنا کے رویے میں واضح فرق دیکھا تھا۔ وہ اب مجھ سے چڑ نہیں رہی تھی، بلکہ مجھ سے اچھی طرح بات کرنے لگی تھی۔ اپنی شادی کی شاپنگ بھی خوشی خوشی کرنے لگی۔ یہ دیکھ کر میں کچھ پرسکون سی ہو گئی تھی کہ چلو اس لڑکی کو کچھ عقل تو آئی۔ ایک دن میں ڈنر کے بعد کچن سنبھال رہی تھی جب ہمنا کچن میں آ گئی۔ مجھ سے کہنے لگی بھابی سردی کچھ بڑھ گئی ہے، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، پلیز چھت پر اسٹور روم سے مجھے کمبل نکال کر لا دیں، مجھے رات کے وقت چھت پر جانے سے ڈر لگتا ہے۔
میں اس وقت برتن دھو رہی تھی۔ میں نے کہا اچھا پہلے کچن سنبھال لوں پھر لے آتی ہوں۔ خلاف توقع اس نے میرے ہاتھ سے گندے برتن لے لیے، کہنے لگی میں دھو دیتی ہوں، آپ بچ جائیں۔ مجھے حیرت تو بہت ہوئی کیونکہ ہم نہ کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی۔ میں برتن چھوڑ کر اوپر چھت کے کمرے میں چلی گئی۔ کمبل پیٹی کے اندر رکھے تھے، میں پیٹی کھولے ابھی کمبل نکال ہی رہی تھی کہ چھت کے کمرے کا دروازہ کھل کر بند ہوا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے عاشر کھڑا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر گھبرا سا گیا، کہنے لگا آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میں نے کہا میں تو کمبل نکالنے آئی تھی، ہمنا نے کہا تھا کہ اسے سردی لگ رہی ہے۔ میری بات سن کر وہ کچھ گڑبڑا سا گیا، کہنے لگا کہ ہمنا نے مجھے کہا ہے کہ میں چھت کے کمرے میں جاؤں، وہ مجھ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہے۔ عاشر ابھی یہ کہہ رہا تھا کہ جب چھت کے کمرے کی باہر سے کنڈی لگنے کی آواز نے تو ہم دونوں کے ہوش اڑا دیے۔ ہم دونوں دروازہ کھٹکھٹانے لگے لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا کیونکہ اس دروازے کی آواز نیچے نہیں جاتی تھی۔ عاشر نے تو بہت کوشش کی دروازے کا لاک ہی ٹوٹ جائے۔ میں تو بے تحاشا روئی جا رہی تھی۔ 2 گھنٹے سے ہم کمرے میں بند تھے، نہ وہاں کوئی کھڑکی تھی نہ ہی کوئی اور راستہ باہر جانے کا۔ عاشر کا فون بھی نیچے تھا۔ میں تو یہ سمجھ گئی تھی کہ ساری چال ہمنا کی تھی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے جمشید پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ میری بات پر بھروسہ کرے گی۔ پھر عاشر انہیں جب سچ بتایا گیا تو ہمنا ہی قصوروار ٹھہرے گی۔ 2 گھنٹے بعد کمرے کا دروازہ کھلا، سامنے میری ساس سسر اور جمشید بہت غصے سے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ ہم دونوں گرمی کی وجہ سے پسینے سے شرابور ہو چکے تھے۔ جمشید نے عاشر کا گریبان پکڑ لیا اور اسے بری طرح سے گھسیٹنے کے انداز سے چھت سے نیچے لے آیا۔ میری ساس نے مجھے چوٹیا سے پکڑا اور مغلیات بولتے ہوئے مجھے نیچے لے گئی۔ صحن میں بڑی معصوم بنی ہمنا آنسو بہا رہی تھی، کہنے لگی میرے انکار کی یہی وجہ تھی کہ میں جانتی تھی میری بابی کو عاشر کو دیکھ کر ہی نیت خراب ہو گئی تھی۔ میں تو سب کی عزت رکھنا چاہتی تھی، اس لیے منگنی اور شادی سے انکار کر رہی تھی تاکہ آپ کا بھتیجا یہاں سے چلا جائے اور میرے بھائی کا گھر برباد ہونے سے بچ جائے۔ ورنہ جو تماشا آپ لوگ آج دیکھ رہے ہو یہ نہ جانے کتنے دنوں سے میں دیکھ رہی ہوں۔ آج میں نے آپ لوگوں کو اصلیت دکھانے کے دروازہ لاک کیا تھا۔ جمشید نے مجھے مار کر گھر سے نکل جانے کے لیے کہا۔ عاشر نے مجھے کہا کہ ہمنا جھوٹ بول رہی ہے۔ ہمنا کو بھی عاشر نے ہی اوپر بلایا تھا، لیکن ان لوگوں کو نہ مجھ پر اعتبار تھا نہ عاشر پر۔ مجھے رات کے اندھیرے میں جمشید نے گھر سے نکال دیا۔ کچھ دن بعد ہی مجھے طلاق بھی دیتی۔ میری نند نے میرا گھر برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ میری عدت ختم ہوتے ہی عاشر میرے گھر آیا، کہنے لگا آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا اس پر میں بہت شرمندہ ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ بے قصور اور شریف ہیں۔ جو غلط الزامات آپ پر لگائے گئے ہیں، آپ سے کوئی بھی شادی نہیں کرے گا، اس لیے آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ کچھ دن سب باتیں کر کے چپ ہو جائیں گے، لیکن آپ کو سہارا مل جائے گا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے گھر والوں کی خاطر میں نے عاشر سے نکاح کر لیا۔ چند دن بعد میں اس کے ساتھ اٹلی چلی گئی۔ عاشر بہت اچھا شوہر ثابت ہوا۔ 2 سال بعد اس نے مجھے بتایا کہ اسے خاندان کے بہت سے رشتہ داروں سے یہ معلوم ہوا کہ ہمنا ایک ذہنی مریضہ ہے، اسے اپنے بھائی سے جنونی سی محبت ہے، اس لیے وہ کسی اور عورت کو اپنے بھائی کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی۔ میرے علاوہ وہ ایک اور عورت کا بھی گھر برباد کر چکی ہے جس سے جمشید نے دوسری شادی کی تھی۔ نہ وہ خود شادی کرتی ہے نہ بھائی کا گھر بسنے دیتی ہے۔ بہنوں کو اپنے بھائی اور بھابھی کی زندگی میں اتنا بھی نہیں انوالو ہونا چاہیے کہ ان کی زندگی ہی برباد ہو جائے، جیسا کہ ہمنا نے کیا تھا۔ اس نے نہ صرف جمشید کی زندگی برباد کی تھی بلکہ اس کی دوسری بیوی کی بھی زندگی میں آگ لگائی تھی اور خود بھی اسی آگ میں اپنا گھر بھی بسا نہیں پائی تھی۔ مجھے عاشر بتانے لگے کہ وہ بچپن سے زیادہ تر وقت جمشید کے ساتھ ہی گزارتی رہی تھی، یہاں تک کہ سوتی بھی اس کے ساتھ تھی۔ 8ویں جماعت میں پہنچ کر چچی نے ڈانٹ ڈپٹ کر اس کا کمرہ الگ کیا تھا۔ تم اب بڑی ہو گئی ہو، الگ سویا کرو۔ پھر کہنے لگے جب ہم سب کزنز مل کر کھیلتے تھے تو یہ جمشید کی پارٹنر اپنے علاوہ کسی کو نہ بننے دیتی، وہ جمشید پر اپنا حق جتاتی تھی۔ پھر عاشر بولے میں تو پھر اٹلی میں آ گیا۔ مجھے لگا وقت کے ساتھ ساتھ ہمنا بدل جائے گی، لیکن وہ نہیں بدلی۔ بہت سے گھر برباد ہو گئے، وہ بھی افسوس کر رہے تھے۔ مجھے بھی دکھ ہونے لگا، کاش کہ میری ساس اسے سمجھاتی کہ بہن بھائیوں میں بھی کچھ فاصلہ ضروری ہوتا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے بھی ضرور آگاہ کیجیے گا۔ یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا اس کے بارے میں لازمی بتائیے گا، اور ایسی ہی سچی کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل
درباری ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہ نے کے بعد.